بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سب سے پہلے درود پاک، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ ہمارا جو آج کا موضوع ہے نا، اس کا نام ہے فارس اور روم کی جنگ۔ یہ دو سلطنتوں کی جنگ ہے۔ اس کا واقعہ توجہ سے سنیے گا، آپ کو انشاءاللہ بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا، اور اگر ہو سکے تو ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو روٹین کے ساتھ اچھی اچھی ویڈیوز ملتی رہیں انشاءاللہ تعالی۔ فارس اور روم، ان کی جو دو سلطنتوں کی سٹوری ہے نا، وہ اس طرح سے ہے کہ ان میں جنگ چھڑی ہوئی تھی، اور چونکہ اہل فارس مجوسی تھے اس لیے عرب کے مشرکین ان کا غلبہ پسند کرتے تھے۔ جو مشرکین تھے نا، وہ ان کا غلبہ وہ چاہتے تھے کہ وہ جیت جائیں، اور رومی چونکہ اہل کتاب تھے اس لیے مسلمانوں کو ان کا فتح یاب ہونا اچھا لگتا تھا۔ خسرو پرویز بادشاہ روس فارس اور کیسر روم دونوں بادشاہوں کی فوجیں سرزمین شام کے قریب گھمسان کی جنگ کے بعد، ان کے دونوں کی لڑائی ہو رہی تھی، گھمسان کی جنگ، شدید قسم کی جنگ ہو چکی تھی، اہل فارس غالب ہوئے، یعنی کہ وہ جیت رہے تھے۔ مسلمانوں کو یہ خبر بڑی گراں گزری، بڑی مشکل لگی کہ وہ کیوں جیت رہے ہیں، اور کفار مکہ اس خبر سے مسرور ہو کر، خوش ہو کر مسلمانوں سے کہنے لگے کہ تم بھی اہل کتاب ہو، اور رومی نصارہ بھی اہل کتاب، اور اہل فارس بھی آتش پرست، اور ہم بھی بت پرست، یعنی کہ ہمارے بھائی، ان کو بھائی کہا، تمہارے بھائیوں پر یا تم پر غالب آ گئے ہیں۔ اگر ہماری اور تمہاری جنگ ہوئی تو اس طرح ہم بھی تم پر غالب آ جائیں گے۔ اس موقع پر قرآن مجید کی چند آیات نازل ہوئی جن کا مفہوم اس طرح سے ہے: رومی مغلوب ہوئے پاس کی زمین پر، یعنی کہ رومی مغلوب ہوئے پاس کی زمین پر، اور اپنی مغلوبی کے بعد وہ ان قریب غالب ہوں گے، اور چند برسوں میں، یعنی کہ حضرت ابوبکر صدیق نے ان آیات کو سن کر کفار مکہ میں یہ اعلان کرا دیا کہ خدا کی قسم رومی اہل فارس پر غلبہ پائیں گے، لہٰذا اے اہل مکہ تم اس وقت کے نتیجہ سے جنگ سے خوشی نہ مناؤ، یعنی کہ قطعاً بھی خوش نہ ہو، چونکہ بظاہر رومیوں کے فتح یاب ہونے کے اسباب دور دور تک نظر نہیں آ رہے تھے، اس لیے ابی بن خلف ایک بندہ تھا، آپ کے مقابل کھڑا ہو گیا، اور آپ کے اور اس کے درمیان 100 اونٹوں کی شرط لگ گئی۔ اس وقت شرط لگانا، چونکہ اسلام نہیں پھیلا تھا نا، شرط لگانا منع نہیں تھا۔ تو اگر شرط یہ طے ہوئی کہ اگر 9 سال کے اندر رومی غالب نہ آئے تو حضرت ابوبکر صدیق 100 اونٹ دیں گے، اور اگر رومی غالب آ جائیں تو ابی بن خلف 100 اونٹ دے گا۔ اس وقت تک جو اسلام میں حرام نہیں تھا، یہ میں بار بار آپ کو بتا رہا ہوں، یہ بات اس وقت کی ہے جب تک اسلام میں شرط حرام نہیں تھی۔ خدا کی شان 7 ہی برس میں قرآن کی اس غیبی خبر کی صداقت کا ظہور ہو گیا، اور خالص صلح حدیبیہ کے دن 6 ہجری میں رومی اہل فارس پر غالب ہو گئے، اور رومیوں نے مدائن میں گھوڑے باندھ دیے اور عراق میں رومیہ نامی شہر بسا لیا، اور حضرت ابوبکر صدیق نے شرط کے 100 اونٹ ابی بن خلف کی اولاد سے وصول کیے، کیونکہ وہ اس وقت تک مر چکا تھا۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابوبکر صدیق کو اسلام آنے کے بعد یہ حکم دیا کہ شرط کے اونٹوں جو انہوں نے ابی بن خلف کی اولاد سے وصول کیے ہیں، ان سب کو صدقہ کر دیں اور اپنی ذات پر کچھ بھی خرچ نہ کریں۔ فارس اور روم کی جنگ میں رومی اس درجہ شکست کھا چکے تھے کہ ان کی عسکری طاقت ہی فنا ہو چکی تھی، اور بظاہر ان کے فتح یاب ہونے کا کوئی بھی اسباب، کوئی بھی امکان نظر نہیں آ رہا تھا، مگر 7 ہی برسوں میں رومیوں کو ایسی فتح نصیب ہوئی کہ کوئی اس کو سوچ بھی نہیں سکتا، اور اللہ پاک کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غیبی خبر، آپ کی صحت، نبوت اور قرآن کریم کے کلام الہی ہونے کی روشن دلیل ہے۔ بے شک
یہ سچ ہے۔ اللہ پاک ہمیں ان باتوں پر یقین کرنے کی اور صدق دل سے ان کو سننے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔